حکمت ہم یہاں بیٹھ کے بولتے ذاکر نہ ہے، چور ہے، بٹے باز ہے، تم کیا کر رہے؟ گھر میں خالی بیوی کے ساتھ ڈوئیں جاتے کھڑے ہوئے، سہری میں کتنا اچھا کھانا پکڑانے پک رہا، افطار میں اچھا خوب پر کھانے بناؤ ذرا، بیمار ہو جانا روتے رہ کے، یہ کام چل رہا ہے، تم کیا کر رہے؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا پتہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں پیس ٹی وی ایک اکیلا آدمی مل کے چلا رہا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے، ہم اس کی نقطہ چینی کرتے چلے، اس کی نقطہ چینی کرتے چلے، اس کی کتاب کیتے گئے، اس کی کتاب میں ہمارا مقصد بنا ہوا، اور اللہ کیا کام لیا ذاکر نائک سے؟ ایلیگیشنز جو 500 غلطیاں کہا تھا قرآن میں، اس کو ذلیل کرنے کے اللہ پوری زمین سے صرف ذاکر نائک کو چنا، عالم ہے، کامل ہے، فاضل ہے، بڑے بڑے حفاظ بیٹھے ہوئے، لیکن یہ سینس، یہ وزڈمز، یہ حکمت اللہ ذاکر نائک کے پاس ہے، یہ سسٹمز میرے عزیز اور دوست ساتھ، جیسے ہی ذاکر نائک نے بائبل کی پہلی غلطی بتائی، پورے سامنے جتنے کھڑے ہوئے تھے کرسچن جو پریسٹر لوگ ہیں، انہوں نے جا کے چھو کرے ذاکر نائک، جان کی ورژن، بیلن کی ورژن، ہر ایک ورژن کھول کھول کے ذاکر نائک بائبل رکھتے چلے، شرمندگی سے سب کے سر جھکے، امریکہ میں جب مسلمان پریشان ہوتے تھے ان کے سر فخر سے اٹھے، اللہ اکبر، چہل دمدمہ اٹھے، پورا ہال نعرے تکبیر کی گونج میں گونج گیا، اسی وقت 120 آدمی سے حال میں مان لیا، ایک ہی بات، عزیز اور دوست ساتھی، عزیز اور دوست ساتھی، اس کے بعد ولیم کیمل اٹھا، بائبل کو سامنے رکھ کر ایسے اسٹیج کہنے لگا، بے شک قرآن حق اور سچ ہے، اس میں کوئی بھی رتی برابر بھی ترمیم نہیں کر سکتا، یہ آسمانوں سے بھیجا اور رب کا کلام ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی ترمیم لا نہیں سکتا، کہا بے شک بائبل جھوٹی کتاب ہے اور کئی مرتبہ بدلی گئی۔ میرے دوست ساتھی، اللہ کیا کر رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کیا کر رہا ہے قرآن میں؟ یہ وہ حکمت کی بات ہے، یہ وہ سر پہ چشمہ ہے دوستان، جو دنیا اس وقت پیاس ہے، اس کی پیاس کو بجانے کے لیے قرآن بھیجا گیا، میری آپ کی ذمہ داری کہ اس قرآن کو یہ دوسروں تک پہنچے، اور یاد رکھیے جتنے ایلیگیشن لگتے جائیں گے، چنا جائیں گے لوگ تسلیمہ نسرین کی شکل میں، آمنہ مدون کی شکل میں، اسرا نعمانی کی شکل میں، سلمان رشدی کی شکل میں، نہ جانے کس کس کی شکلوں میں سلیکٹ کیا جائے گا، اور چند مٹھی پر منافقوں کی شکل میں بھی آئیں گے، بدبختوں کی شکل میں بھی آئیں گے، اللہ کے کلام کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اللہ ان کی زندگیوں کو ذلیل کر دے گا، لیکن اس کلام کو کوئی نیچا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، یہ تھا ایلیگیشنوں کا دور۔ اب آئیے صحابہ کا دور، صحابہ اس قرآن کے ساتھ کیسے تھے؟ اللہ، آپ اور ہم بھی ہیں اس قرآن کے ساتھ، لیکن کیسے؟ مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے کے لیے، جزدان میں لپٹ کے اوپر رکھنے کے لیے، اگر بتی کا دھواں دیتی، اس قرآن کو استعمال کریں، مردوں کے سامنے پڑھے، اتنا پڑھے، مسلمان مردوں کے سامنے پڑھے، پڑھتے پڑھتے ڈھیروں کے سامنے مسلمان قرآن جا کے پڑھے۔ یہ آنکھیں دیکھیے، گیانی جین سنگھ کی لاش میں، اندرا گاندھی کی لاش میں، راجیو گاندھی کی لاش میں، پنڈت جواہر لال نہرو کی سمادھی پہ، مہاتما گاندھی کی سمادھی پہ قرآن پڑھ رہا ہوں مسلمان، کہاں چلا دلیل؟ ارے مسلمان مردوں پہ پڑھتے پڑھتے کافروں کے جنازے پہ پڑھنے والوں، کہاں چلا دلیل؟ بتائیے، جو آدمی چور دروازے نکلتا ہے اسے دباؤ۔ عزیز اور دوست ساتھ، عزیز اور دوست ساتھ، قرآن ضابط حیات ہے، اصول زندگی ہے، اور قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، احکام اس میں ہے، احکام کو نازل کیسے کیا جائے وہ نبی بتاتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب کبھی تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر میں رائے نہیں پڑھنا، تفسیر میں حدیث پڑھنا، تو آپ کو پتا چلے گا یہ آیت جب اتری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تفسیر میں رائے اگر پڑھیں تو گمراہ ہو سکتے ہیں،
تفسیر بالحدیث، احسن البیان، تفسیر ابن کثیر، جلالین، یہ وہ تفسیر ہے جو تفسیر بالحدیث، تفسیر بالرائے نہیں۔ ایک آدمی تفسیر کرتے کرتے لکھا تو شاید کہ اس میں ایسی بات آئے گی ہوں گی، تو یہ آدمی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تفسیر بالحدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی حدیث آیت ایسی تھی۔ میرے عزیز اور دوست ساتھ، یہ قرآن صحابہ اس قرآن سے کیسے ان کا لگاؤ تھا، اس کی تلاوت اندر رکھیں۔ اور آپ آج ہم اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھیں کہ ہم اس پہلی تاخرات میں اس کی قدر کو تلاش کرنے کے لیے جہاں قرآن اللہ نازل کیا، تو اس تلاش میں ہم سوچنے والے بنے کہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق، قرآن اور ہم۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ابو ہریرہ کے پاس 7 دن تک مہمان تھا۔ یہ تحفۃ الایمان، تحفۃ الکبریٰ کی حدیث صحیح ہے۔ اس میں ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے گھر میں 7 دن تک مہمان تھا، اور 7 دنوں میں میں نے ان کا قرآن سے لگاؤ کا ماحول دیکھا۔ کیسا؟ ابو عثمان فرماتے کہ رات کے وقت میں ابو ہریرہ نے 3 حصوں میں تلاوت کو بانٹ دیا تھا۔ اللہ اکبر، رات کے حصے میں، دن کی بات نہیں۔ اور اب رمضان کا مہینہ چل رہا، اللہ اکبر، یہ ہماری محفل میں کئی ایسے دوست بیٹھے ہوں گے جو کبھی قرآن میں نہیں کھولے، قرآن میں نہیں کھلا، اور کئی ایسے بھی دوست ہوں گے ہمارے جس کی عشاء بھی چھوٹی بھی اور فجر بھی چھوٹی رمضان کے مہینے۔ رمضان کیا آ گیا، ایسا پتا چلا کہ مسلمان ٹوٹ پڑ رہے کھانے کے اوپر۔ جا کر دیکھیں کبھی بازار، پتا چلے گا۔ کوئی اگر غیر مسلم دیکھا تو بولے گا میرے بھائی یہ تو مسلمان یہ کہتے یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے۔ کسی بھی اینگل سے بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں دکھ رہا ہے، کسی بھی اینگل سے بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں دکھ رہا ہے۔ ایسے بازاروں میں اب تک بھی 3 بجے رات تک پستہ ہاؤس، شاہ ہاؤس، نہ جانے کون کون سی ہوٹلوں پہ حریص سے بکری ہوگی۔ یہ کون سا مہینہ، کون سا مہینہ ہے میرے دوستوں؟ یہ حال ہے آج مسلمان کا۔ نہ جانے آج بازار سجے ہوئے، یہ مہینہ غمخواری کا تھا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی وادی پر لے جانے یہ مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس مہینہ کھانے اور پینے شاپنگ کا مہینہ بنا دیا۔ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جس کی مغرب، عشاء، تہجد، تراویح بھی چھوٹ رہی۔ کیوں؟ حریص کی بھٹی میں بیٹھے جناب کہ ایک چمچہ بڑھ کے نہ چلے جائے۔ کیسے اٹھیں گے؟ اذان ہوتی تو ہو دو، مغرب ہوتی تو ہو دو، حریص کے پیسے تو ہو دو۔ ایسی جو دوست کس سمت یہ مہینہ نزول قرآن، نزول قرآن، لیکن اس مہینے میں بھی ہمارا یہ حال، ہمارا یہ حال۔ صحابہ کا کیا تھا؟ ابو عثمان فرماتے کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا رات کے پہلے حصے میں، یعنی 11:30 کے بعد اٹھ کے آپ قیام میں ٹھہرتے اور طویل آیتوں کی تلاوت کرتے، طویل آیت 12، 12:30، 1 بجے تک 2 گھنٹے تلاوت میں ٹھہرتے، قرآن کو پڑھتے اندر آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ جب سلام پھیر دیتے، ان کا خیام جب ختم ہوتا تو اپنی بیوی اور بچوں کو اٹھاتے، وہ خیام میں ٹھہرتے۔ اب عثمان فرماتے کہ میں نے ابو ہریرہ کی حرکات کو، اپنے چالو چلن کو دیکھا ہے، قرآن کو پڑھنے کے انداز کو دیکھا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھاتے، وہ ٹھہر جاتے، وہ ٹھہر جاتے۔ اس کے بعد طویل آیت کی تلاوت ہوتی، وہ جب سلام پھیر دیتے تو ان کے بعد ان کے گھر کے نوکر چاکر اٹھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا الذین آمنوا وانفسکم اہلیکم النار، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، اپنے خلافت داروں، دوزخ کی آگ سے بچاؤ اسے۔ یہاں صحابہ سیلفش نہیں تھے، میرا میرا میرا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرتے تھے، اور بیوی بچوں کے ساتھ ان کے جو ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، ان کی کسٹڈی میں رہنے والے لوگ، ان کے نوکر چاکر، وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچے۔
یہ ہے